نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے اور اللہ ہمارے ایمان میں برکت اور ترقی بھی عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معیار ایمان ہے. اس پر بات چل رہی تھی کہ اس محبت سے جو مراد ہے وہ کون سی محبت ہے. یعنی ایمان کا معیار تو ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ جو محبت ہے وہ عقلی محبت مراد ہے، وہ طبعی محبت مراد نہیں ہے. اور انسان جو مکلف ہے وہ عقلی محبت کا مکلف ہے، طبعی محبت کا مکلف نہیں ہے. اور اس عقلی محبت کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی جان کی، مال کی، اولاد کی، خواہشات کی پرواہ نہ کرے. جب آپ کا حکم آ جائے، آپ کا طریقہ آ جائے، تو پھر تمام چیزوں پر اگر ترجیح دے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو ترجیح دے، آپ کے طریقے کو ترجیح دے، آپ کی محبت کو ترجیح دے. اس سے مراد یہ ہے. اور جب یہ محبت انسان کے اندر آتی ہے تو اس محبت پر اللہ نے بشارت کو بیان کیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل، آپ کہہ دیجئے. کس سے کہہ دیجئے؟ لوگوں سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. آپ سے کہلوایا جا رہا ہے اور پیغام یہ دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، اور ظاہر ہے کہ جو محسن ہوتا ہے وہ محبوب بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ کے احسانات اور انعامات اتنے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر محبوب اگر کوئی ہستی ہے اللہ رب العزت کی ہستی ہے. لیکن اس کی ایک علامت اور پہچان یہ بیان کر دی کہ اللہ سے محبت کس کو ہوگی، یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کون کر سکتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. اس کا راستہ یہی ہے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اور جب اتباع کرو گے، یعنی کوئی بھی آدمی کام کرتا ہے تو اس کام کرنے کے بعد اس پر کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اس کا کوئی ثمرہ اور پھل انسان کو حاصل ہوتا ہے کچھ کام کرنے کے بعد. تو جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے فاتبعونی، پس میرا اتباع کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. پہلا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تم سے محبت کرے گا. پہلا نتیجہ حضور سے محبت کا پہلا نتیجہ اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں پیارا بنا لے گا. اور دوسرا نتیجہ یہ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. کیوں معاف فرما دیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے رحم فرمانے والے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے
جیسے ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے. اب بچہ کتنی میلا کچیلا ہوتا ہے، کہیں نجاست میں ہوتا ہے، کہیں پیشاب پخانہ کیے ہوئے ہوتا ہے، تو کسی کو اس کی طرف پرواہ نہیں ہوتی سوائے ماں کے. ماں کو فکر ہوتی ہے، اور ماں ذرا دیر اس کو گندگی کے اندر برداشت نہیں کرتی. فوراً ماں جو ہے اپنے آرام کو قربان کرتی ہے اور فوراً اس بچے کو صاف ستھرا کر کے تیار کر کے کھڑا کر دیتی ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ماں کی محبت ہے کہ اس بچے کو ظاہری اعتبار سے بھی میلا کچیلا یا گندا رہنا اسے برداشت نہیں ہوا. تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی سب سے پہلے اسے گناہوں کی غلاظت سے پاک اور صاف کرتے ہیں. بَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ پہلے اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں، کیونکہ گناہ کے ساتھ اللہ کی نسبت کیسے حاصل ہو؟ تو اس نسبت کے حاصل کرنے کا راستہ یہی کہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، محو کر دیتا ہے، اور جب گناہ مٹ گئے اللہ کا پیارا بن گیا. ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچہ کیچڑ میں لتھڑا ہوا کھڑا ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں. کہا کہ میں کھڑا ہو گیا، اس کو دیکھتا رہا. اتنے میں اس بچے کی ماں آئی، اور ماں نے آ کر پہلے تو 2 اس کے چپت لگائے، تھپڑ لگائے، اور پھر ماں نے اس کے بعد اس کو صاف ستھرا کر کے صاف کپڑے پہنا کے تیار کر دیا. تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ معاً میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ ہم دنیا کی آلودگی میں، دنیا کے میل کچیل کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. گناہوں کا میل کچیل، نافرمانی کا میل کچیل، کہیں جھوٹ کا، کہیں بد نظری کا، یہ میل ہم پر چڑھتا رہتا ہے، اور دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن پیدا کرنے والا جو رب ہے، اس رب کو اپنے بندے سے ہمدردی ہے، اس رب کو اپنے بندے سے پیار ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی نہ کوئی ایسا، کوئی مصیبت کا، کوئی پریشانی کا کوئی نشتر لگاتے ہیں. کوئی ایسی چیز، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے. اب وہ کیا ہے، جیسے ماں نے بچے کو تھپڑ لگایا تو ایسے اللہ کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ انتظام ہوتا ہے، اور جب وہ چوٹ اس بندے کو لگتی ہے تو یہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو کوئی اس بندے کا خیال نہیں کرتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ ہی اس بندے کا خیال کرتا ہے، اور اسے کسی نہ کسی سبب سے، ذریعے سے اللہ اپنی طرف اسے جذب کر لیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت دوسری احادیث میں اس کو یوں بیان فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری جو بھی خواہشات ہیں، جب تک کہ وہ خواہشات میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائیں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور پہلی حدیث میں کیا فرمایا کہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھو، اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور یہاں یہ فرمایا کہ جب تک اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دو اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے منبہات میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ محبت میں سچا ہونے کی 3 علامتیں ہیں. کیسے پرکھا جائے، کیسے جانچا جائے؟ تو 3 علامتیں بیان فرمائیں. پہلی علامت یہ ہے کہ محبوب کے کلام کو دوسروں کے کلام پر ترجیح دینا، محبوب کے کلام کو دوسروں کے کلام پر ترجیح دینا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال ہے، جو کلام ہے، وہ قرآن مجید کے بعد اصح الکتب بعد القرآن صحیح بخاری. اور آپ کی احادیث مبارکہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی حیثیت ایک متن کی ہے، اور احادیث مبارکہ اس قرآن پاک کی تشریح ہے. یعنی کوئی اگر قرآن پاک کو سمجھنا چاہتا ہے تو بغیر احادیث مبارکہ کے قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا. اسے یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کس حدیث کا شان، کس سورت کا شان نزول کیا ہے،
کن آیات کا شان نزول کیا ہے، کس سبب سے نازل ہوئی؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ محبوب کے کلام کو دوسرے کے کلام پر ترجیح دینا، اور دوسری علامت یہ ہے کہ محبوب کی مجالست کو دوسرے لوگوں کی مجالست پر ترجیح دینا، یعنی محبوب کے ساتھ مل بیٹھنا۔ مجلس کہتے ہیں آپس میں چند لوگ مل بیٹھے، اپنے پیارے کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ مل بیٹھے، یہ مجلس ہے۔ تو جو محبوب کی مجالست ہے، اس مجالست کو دوسرے لوگوں کی مجالست پر ترجیح دینا، یہ بھی محبت کی علامت اور پہچان میں سے ہے۔ اور صحابہ کے اندر یہ محبت ایسی رچی بسی تھی کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالست حاصل ہے۔ آپ دیکھ لیے صفہ جو اسلام کا پہلا مدرسہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر تھا، اور وہ صحابہ کون تھے؟ آپ کی مجالست کے لیے وہاں پہ پڑے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص وقت میں سے ان اصحاب صفہ کے جو تھے، صفہ پر رہنے والے صحابہ، اپنے خاص وقت میں سے انہیں وقت عنایت فرماتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کے کھانے پینے کا خیال فرماتے تھے۔ تو صحابہ کو اس بات کی فکر تھی کہ مجالست کس کی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس کے پاس بیٹھا کریں، کس کی صحبت میں جایا کریں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 علامتیں بیان فرمائی۔ پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ اس کی صحبت میں بیٹھو جسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھنے سے اللہ یاد آئے، یہ پہلی پہچان ہے۔ اور دوسری پہچان یہ بیان فرمائی کہ جس کے بولنے سے تمہارے علم میں ترقی ہو، یعنی علم سے مراد علم دین ہے، کہ جب وہ گفتگو کرے تو تمہارے علم کے اندر ترقی ہو، اضافہ ہو۔ اور تیسری پہچان یہ بیان کی کہ کچھ دن، کچھ لمحے اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت دل سے کم ہونے لگے، آخرت کا فکر بڑھنے لگے، تو فرمایا کہ ایسے کی صحبت کو مضبوط پکڑ لو۔ یہ مجالست کے آداب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اب صحابہ کو کس بات کی فکر تھی؟ صحابہ کو نہ صرف یہ کہ اس بات کی فکر تھی کہ یہاں تو آپ کی صحبت میسر تھی، لیکن صحابہ کو یہ فکر تھی کہ جنت میں جا کر آپ کی صحبت کیسے ملے گی۔ یہاں تو آ جاتے ہیں، زیارت کر لیتے ہیں، مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جنت میں کیسے ساتھ ملے گا؟ تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے، اور وہ یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ یہاں آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، پھر ہم اٹھ کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، گھر جا کر پھر آپ کی یاد آتی ہے، پھر آپ کی صحبت میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، لیکن آج مجھے یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، موت تو آنی ہے، لیکن جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ تو جنت میں انبیاء کے اعلیٰ درجے پر ہوں گے، تو آج یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ جیسے یہاں پر زیارت ہو جاتی ہے وہاں پر کیسے ہوگی؟ آپ تو اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ہم اس درجے میں نہیں ہوں گے، تو پھر وہاں پر آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات پر سکوت فرمایا، جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ اور صحابہ کی طلب ایسی تھی کہ اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی۔ حضرت جبرائیل قرآن پاک کی آیات لے کے نازل ہو گئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ کیا فرمایا یہاں پر کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، پھر وہ کون ہوگا؟ وہ انعام یافتہ بندوں میں سے ہوگا، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، وہ انعام یافتہ بندوں میں سے ہوگا۔ اور وہ انعام یافتہ بندے کون ہوں گے؟ یعنی انعام یافتہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ان کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں،
وہ صالحین ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ثمرہ یہ ملے گا کہ اللہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ جمع فرما دے گا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا اور بلا کر قرآن پاک کی آیت آپ نے سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تشفی فرمائی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ محبوب کی مجالست کو دوسرے لوگوں کی مجالست پر ترجیح دینا، اور تیسری بات محبوب کی رضا اور خوشنودی کو، محبوب کی رضا اور خوشنودی کو دوسرے لوگوں کی رضا اور خوشنودی کے مقابلے میں ترجیح دینا۔ ایک ہے محبوب کی رضا اور ایک ہے دوسرے لوگوں کی رضا۔ اب جو محبوب کی رضا ہے وہی اللہ کی رضا بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کی رضا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، نہ کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے۔ تو اللہ کو ناراض نہیں کیا جائے گا، جو کام، جو کلام، جو ملاقات محبوب کی رضا کا ذریعہ بنے، بس وہ کام اور کلام تو کرنا ہے، وہ ملاقات تو کرنی ہے، لیکن جو اس کی ناراضگی کا ذریعہ بنے اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ انسان پر آزمائش ہوتی ہے کہ زندگی کے اندر قدم قدم پر اس بات کی آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے کہ یہ کس کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کو راضی کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، یا اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا میں قدم قدم پر آزمائش آتی ہے۔ اب انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو کس ڈگر پہ گزار رہا ہے، کیونکہ تین معیار، تین علامتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ محبوب کے کلام کو دوسرے کے کلام پر ترجیح دینا، کہ دنیا بہت کچھ کہتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں جب ہمارے محبوب کا کلام آ جائے بس پھر ساری چیزوں کو رد کر کے اپنے محبوب کی بات کو لینا ہے۔ پھر محبوب کی مجالست کو دوسرے لوگوں کی مجالست پر ترجیح دینا، کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگ جمع ہوں اس مجلس کو ترجیح دینا بنسبت دوسری مجالس کے یا دوسری میل ملاقاتوں کے۔ اور تیسرے محبوب کی رضا اور خوشنودی، یہ سب سے اہم چیز ہے کہ کس سے ہمارا محبوب راضی ہوگا اور کس سے ناراض ہوگا۔ تو جو راضی کرنے والا کام ہے وہ کرنا چاہیے، جو ناراض کرنے والا ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے، پھر چاہے دنیا کا کتنا ہی فائدہ ہو یا دنیا کے اندر لوگ کچھ بھی کہیں۔ کہ جیسے میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ بڑا طعن ہوا کہ سارا مال انہوں نے غلاموں کو خریدنے پر خرچ کر دیا، یعنی بڑے خسارے کا سودا کیا، بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ تو اللہ نے سورۃ العصر کے اندر قسم کھا کے فرمایا، زمانے کی قسم کھا کے، کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن خسارے سے وہی بچا ہوا ہے جس نے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا، اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم کرتا رہا، برائی سے روکتا رہا، تو یہ تو خسارے سے بچا ہوا ہے، باقی سب لوگ خسارے کے اندر ہیں۔ اور اس کا اصول ایک ہی ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں ہر کام سوچ کر کرنے کی عادت ڈالے کہ اس کام سے، اس کلام سے، اس ملاقات سے اللہ راضی ہوگا۔ اگر اللہ راضی ہوگا تو کر لے، اور اگر دل یہ کہتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگا تو پھر چاہے کتنا ہی اس کے اندر لذت ہو، مزہ ہو، فائدہ ہو، لیکن اگر اللہ ناراض ہوتا ہو تو پھر ایسے کلام سے اپنی زبان کو روک لینا چاہیے، ایسے کام سے اپنے ہاتھوں کو روک لینا چاہیے، ایسی ملاقات سے اپنے پیروں کو روک لینا چاہیے، پھر ایسے کام کو نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اور اس کی ایک وجہ بزرگوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ ممکن ہے کہ جس وقت تم اپنے رب کو، اپنے محبوب کو ناراض کر رہے ہو، اس ناراضگی کے لمحے کے اندر اگر تمہاری موت آ گئی تو کس حالت میں موت ہوگی؟ وہ موت کیسی موت ہوگی کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، نیکی کے اندر لگا ہوا ہے، اس حالت کے اندر موت آ جاتی ہے، ظاہر ہے کہ اچھی موت ہے، ایمان والی موت ہے، حسن خاتمہ والی موت ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ کسی کام میں بھی مشغول نہیں ہے، نہ وہ گناہ کر رہا نہ وہ نیکی کر رہا، لیکن موت آ گئی۔ تو فرمایا کہ جب یہ کچھ بھی نہیں کر رہا تو یہ بھی ایمان کی حالت میں موت ہے، کیونکہ کسی برائی کے اندر یہ مبتلا نہیں تھا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے
کہ جو اللہ کی نافرمانی عدم رضا والے کام میں لگا ہوا ہے، اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے یا حضور کے طریقوں کو پامال کر رہا ہے، اور اس حالت کے اندر اگر موت واقع ہو گئی تو وہ موت کیسی موت ہوگی؟ اس بری موت سے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت تو سروں پہ مسلط، تو زندگی ایسی اور اس ڈگر پر گزارنی چاہیے کہ زندگی اللہ کی رضا والی تو ہو، اپنے نبی کی پسندیدہ تو ہو، لیکن نامرضیات والی زندگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ 3 نصیحتیں بڑے کام کی ہیں کہ محبوب کے کلام کو ترجیح دینا، محبوب کی مجالست کو ترجیح دینا، اور محبوب کی رضا اور خوشنودی کو ترجیح دینا، یعنی اس کے مقابل جو چیز ہے اس کو ترک کر دینا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر ایسے قول کی، فعل کی، عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو تیری رضا کا ذریعہ بن جائے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے، اے اللہ جو جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے، یا اللہ جو جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے، یا اللہ ہر ایسے قول سے، فعل سے، عمل سے ہماری حفاظت فرما جو تیری ناراضگی کا ذریعہ بن جائے، تیرے حبیب کی شفاعت سے محرومی کا ذریعہ بن جائے، اے اللہ جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے، ہر ایسے قول، فعل، عمل سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ظاہری، باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما،
ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے یا اللہ اس ملک میں رہنے والوں کو نجات عطا فرما۔ اس ملک کو یا اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما۔ یا اللہ جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، ایسے مخلصین کی یا اللہ حکومت قائم فرما۔ یا اللہ جو چور ڈاکو لٹیرے مسلط ہیں ان سے ہماری ملک کی اور اس ملک میں رہنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، نعمتوں کی قلت اور دقت سے حفاظت فرما، ہر ابتلا آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما، گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین۔